بائبل دنیا کی سب سے زیادہ بکنے اور پڑھی جانے والی کتاب ہے، یعنی ہر زمانے کی آل ٹائم بیسٹ سیلر رہی ہے۔ ہر سال بائبل کی 100 ملین یعنی 10 کروڑ سے زیادہ کاپیاں دنیا بھر میں فروخت ہوتی ہیں۔ ماضی میں بائبل ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور ہاتھ سے لکھنے والے ان کاتبوں کو اسکرائب کہا جاتا تھا۔ اسکرائب کا مطلب ہے لفظ اور حروف گننے والا، یعنی جب اسکرائب بائبل تحریر کرتے تو وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو گنتے تاکہ کہیں ان سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے کہ وہ نہ تو جانے انجانے میں کلام پاک میں کسی لفظ کا یا کسی حرف کا غلطی سے بھی اضافہ کر دے یا کسی لفظ کو غلطی سے چھوڑ دیں۔ غلطی کی صورت میں پورے کا پورا صفحہ جس پر غلطی ہوتی اسے جلا دیا جاتا۔ کاتب یعنی اسکرائب اس غلطی کے بعد اپنے اس غلطی کا کفارہ یا ازالہ کرنے کے لیے غسل کرتے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے دوبارہ کتابت یا لکھائی کی طرف راغب ہو جاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بائبل کو بائبل کا نام کس نے دیا؟ بائبل کو بائبل کا پہلی بار نام 4 صدی میں کانسٹینٹینوپل کی کلیسیا کے بزرگ مذہبی رہنما سینٹ جان کرسوسٹم نے دیا۔ اس وقت انہوں نے بائبل مقدس کو لاطینی زبان میں دا ببلیا کہہ کر پکارا۔ لفظ بائبل کا یونانی زبان میں معنی کتابوں کا مجموعہ یا ایک کلیکشن آف بکس بنتا ہے۔ بائبل کی کل 66 کتابیں ہیں، جن میں 39 پرانے عہد نامے اور 27 نئے عہد نامے میں شامل ہیں۔ بائبل دنیا کی پہلی چھپنے والی یعنی پرنٹ ہونے والی کتاب ہے، جسے 1455 میں جرمنی کے گوٹنبرگ نے شائع کیا یا پرنٹ کیا۔ عام بائبل کم و بیش 1200 صفحات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اردو بائبل 1290 صفحات پر مشتمل ہے۔ بائبل کے کل ابواب 1189 ہیں، کل آیات 31102 اور کل الفاظ 8,07,361 بنتے ہیں۔ بائبل کا لمبا ترین باب زبور 119 ہے، جس میں 176 آیات ہیں۔ بائبل کا سب سے چھوٹا یا مختصر ترین باب زبور 117 ہے اور اسے بائبل کا درمیانی باب بھی کہا جاتا ہے۔ ابواب کے اعتبار سے زبور بائبل کی لمبی ترین کتاب ہے، یعنی زبور کے 150 ابواب یا چیپٹرز ہیں، لیکن الفاظ کے اعتبار سے یرمیہ سب سے بڑی اور لمبی کتاب ہے۔ یرمیہ میں 33,000 سے زیادہ الفاظ موجود ہیں۔ بائبل کی چھوٹی یا مختصر ترین کتاب یوحنا رسول کا تیسرا خط ہے، جس کے صرف 219 الفاظ ہیں۔ سب سے چھوٹی آیت یوحنا 11 باب 35 آیت ہے، جو صرف 2 الفاظ پر مشتمل ہے، یعنی یسوع رویا۔ انگلش میں بھی صرف 2 ورڈز ہیں، یعنی جیزس ویپٹ۔ بائبل مقدس کی لمبی ترین آیت آستر 8 باب کی 9 آیت ہے، جو عام انگلش ترجموں میں 80 الفاظ پر مشتمل ہے۔ بائبل کل 40 مصنفوں نے لکھی اور اسے لکھنے میں کل 1500 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ لگا۔ جہاں تک بائبل کے ترجموں کا تعلق ہے تو بائبل سب سے زیادہ ترجمہ ہونے والی کتاب ہے۔ بائبل مقدس کا 700 سے زیادہ زبانوں میں اب تک ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ بائبل مقدس وہ واحد کتاب ہے جو چاند پر بھی پہنچی، یعنی 5 فروری 1971 کو اپولو 14 میں سفر کرنے والے آسٹرونٹس اپنے ساتھ بائبل بھی چاند پر لے گئے اور وہاں انہوں نے بائبل مقدس میں سے تلاوت بھی کی۔ بائبل میں صرف 93 عورتوں کے الفاظ درج ہیں، جو کہ بائبل کا صرف 1% حصہ بنتا ہے۔ گو کہ بائبل مقدس کی اپنی تعلیم یعنی متی 5 باب کی 34 آیت کے مطابق کسی کو بھی کسی چیز کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن یورپ میں اور امریکہ میں اور تمام مسیحی ممالک میں بائبل پر ہی عدالتوں میں اور جب صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں
یا وزیر اعظم یا کوئی بھی اور سرکاری عہدہ کا جب کوئی حلف اٹھاتا ہے تو وہ بائبل مقدس پر ہی حلف لیتا ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن سے لے کر جنہوں نے اپریل 30، 1789 میں اپنے عہدے کا حلف بائبل یعنی کہ دی جائنٹ گریٹ بائبل پر حلف اٹھایا، تب سے لے کر آج تک صدر جو بائیڈن تک سب امریکی صدر بائبل مقدس پر ہی اپنا حلف لیتے ہیں۔ بائبل مقدس کے بارے میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ بائبل مقدس ہی وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے، اور بائبل مقدس ہی وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ اسمگل کی جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بائبل مقدس سب سے زیادہ چائنا میں پرنٹ ہوتی ہے، اور چائنا میں پرنٹ ہو کر ہی پوری دنیا میں پھیلتی ہے اور پوری دنیا میں اپنا سفر کرتی ہے۔ لیکن یہی بائبل مقدس جو چائنا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہوتی ہے واپس چائنا میں ہی اسمگل ہو کر جاتی ہے، کیونکہ چائنا میں بائبل کو آسانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور چونکہ چائنا ایک کمیونسٹ کنٹری ہے اور زیادہ تر وہاں لوگ ایتھیسٹ ہیں، اس لیے وہاں مذہب کی پیروی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور بائبل مقدس بھی چائنا میں اتنی آسانی سے میسر نہیں ہوتی، اور بائبل مقدس چائنا میں اسمگل ہو کر جانے والی سب سے بڑی اور اہم کتاب ہے۔ یعنی بائبل مقدس سب سے زیادہ چائنا میں ہی چھپتی ہے اور واپس اسمگل ہو کر چائنا میں ہی جاتی ہے۔ بائبل مقدس ہی تاریخ کی وہ کتاب ہے جس پہ سب سے زیادہ تحقیق کی گئی اور تنقید کی گئی، لیکن بائبل مقدس کا سفر آج بھی جاری ہے، اور یہ بائبل مقدس ہی ہے جو پوری دنیا کو بدلتی جا رہی ہے۔ God bless you all. Thank you for watching Injil.